اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ روز کی طرح یہاں پر اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، روز نئی نئی خبریں، ہر 2 گھنٹے کے بعد نئی خبر۔ جو سب سے امپورٹنٹ ابھی جو بریک نیوز ہوئی ہے جس وقت میں یہ وی لاگ کر رہا ہوں، عمران شاہ خان کی جو 7 ضمنی الیکشن سے وہ جیتے تھے، تو خان صاحب کو انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا تھا۔ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید نائل کی وجہ سے دس اینڈ دیٹ لکینے نکال رہے تھے، لکونہ کر رہے تھے کہ کسی طرح نوٹیفیکیشن نہ ہو، تو ان کا اسمبلیز کا سکسیس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ دوسری بات یہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 43 ممبرز کو، جس کو کل لاہور ہائی کورٹ نے ریسٹور کر دیا تھا، اس کے اوپر رانا ثناء اللہ کے کمنٹس آئے ہیں کہ ابھی تو ریسٹور کیا ہے، دس اینڈ دیٹ بلا بلا بلا، تو جب یہ کیس چلے گا اور پھر ریسٹوریشن ہوگی جب یہ ممبر بنیں گے۔ حالانکہ وہ نوٹیفیکیشن کو اپ ہولڈ کر دیا گیا ہے، اس کا مطلب کہ وہ کالعدم تو نہیں ہوا ہے لیکن ایٹ لیسٹ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تو یہ 43 ممبرز نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوں گے۔ آج وہ جانے لگے اسمبلی کے اندر تو ان کو سیکرٹری اسمبلی نے ان کو اندر آنے نہیں دیا۔ ریزن بینگ انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ جی ہمیں کورٹ کا آرڈر ابھی موصول نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیٹس سی کہ اس کے اندر آگے کیا پروگریس ہوتی ہے۔ آج ایک اور اچھی خبر پاکستان کے لیے ہے جو کہ ہونی بھی تھی، ایکسپیکٹڈ تھا۔ ڈالر ہے نا وہ آج 4 روپے مارکیٹ میں گر گیا ہے۔ ایکچولی پاکستان میں ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ جو چیز بھی ہے نا اچھی ہوتی ہے، کسی میں کوئی ارننگ کا اسکوپ نظر آتا ہے تو لوگ اس کی ذخیرہ اندوزی اور ہے نا اس کو بائنگ کرنا، پوری دنیا اس کے اوپر پورے لوگ چپک پڑتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر ہے نا بلیک منی بہت ہے، جس کو کہتے ہیں کچے کے پیسے۔ جیسے ہم میمن لوگ جتنے ہیں نا، یہ انہوں نے جو میمن جو ہے نا دیٹ از فرام گجرات بیسیکلی، اور ان سے اچھے بزنس مین دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے۔ وہ بڑے فاسٹ اور شارپ میمن ہوتے ہیں، اور ہے نا انہوں نے پنجابیوں کو بھی اور پٹھانوں کو بھی ہے نا بزنس سکھا دیا کہ پاکستان میں اگر بزنس کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو جیسے اناج کا شارٹیج ہوا، کووڈ آیا تو انہوں نے راشن اسٹوریج کر لیا، سیلاب آیا تو سارا کاٹن، راشن، یہ سارا دالیں، یہ سب مطلب گروسری کی آئٹم ساری مہنگی کر دی۔ دوائیوں میں جو ہے انہوں نے دوائیاں کر دی، مطلب اسٹوریج، کیونکہ اتنا زیادہ بلیک پیسہ ہے اور اتنی زیادہ ہے، اور یہاں پر کوئی کیونکہ گورنمنٹ کی ریٹ بھی نہیں ہے، قانون بھی نہیں ہے، انڈر دا ٹیبل سارے کام ہوتے ہیں، تو یہ سب یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ڈالر کے اندر بھی ہے نا پوری دنیا ٹپک پڑی تھی، سارے کام کاج چھوڑ کے، سب جنرل کام چھوڑ کے، کیونکہ کام کاج بالکل نہیں تھے، ملک کے حالات ٹھیک نہیں جا رہے تھے، ڈیفالٹ کی خبریں تھی، تو ایوری بڈی واز بائنگ ڈالر۔ ابھی سنس کے یہ 2 دن سے اگر جو یہ ڈالر کے جو ریٹس نیچے آئے تو آئی ہوپ، کیونکہ یہ ایز پر دی ریٹ نہیں ہے، ایز پر دی ریٹ اس کا جو ریٹ ہونا چاہیے وہ 250 ہونا چاہیے، 250 سے لے کے 254 کے درمیان۔ تو آئی ہوپ کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے نا وہ 250 اور 254 پہ جا کے سیٹل ہوگا، وین IMF کی ڈیل ہے نا جو کہ 2 دن کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو اگر وہ ڈیل ہو جائے گی تو یہ ود ان اے ویک آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر فردر ڈاؤن ٹرینڈ ہوگا۔ آگے الیکشن کے لیے گورنر نے کہا کہ جی میں نے تو اسمبلی تحلیل ہی نہیں کی ہے تو میں کیوں ہے نا مطلب ڈیٹ دوں۔ تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، تو وہاں پر گورنر کا وکیل نے تو کہہ دیا ہم تو ڈیٹ نہیں دیں گے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہے نا ہمارے تو ہے نا کیونکہ حالات صحیح نہیں ہے، ملکی حالات صحیح نہیں، ہم نے تو ڈیٹ دینے سے منع نہیں کیا ہے، ہم پوچھ رہے ہیں۔ وہاں پر وزارت داخلہ نے خط لکھ دیا کہ جی ہم تو وہ ہے نا ہم نے نا خط لکھا تھا آرمی کو، تو آرمی نے ہمیں نا سیکورٹی پرووائڈ کرنے سے، رینجرز اور ہے نا فوج دینے سے انکار کر دیا۔ ادھر سپریم کورٹ جو جوڈیشری ہے وہاں پر بھی ہے نا لیٹر گیا تھا، وہاں پر انہوں نے RO دینے سے منع کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا شو کر رہی ہے کہ نہ گورنمنٹ کا موڈ ہے، اور یہ سارا ملی بھگت جو کچھ بھی ہو رہی ہے، اب اس میں ملی بھگت ہے یا ڈیلیبریٹ اور ہے نا انٹینشن اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن PTI والے یہی کہتے ہیں کہ جی یہ سارا ہے نا پلان کی طریقے سے ہے نا کسی طریقے سے الیکشن کو ٹال مٹول کر رہا ہے۔ تو ضمنی الیکشن کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ ضمنی الیکشن بھی نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ضمنی الیکشن کرائیں گے نا
تو ایک اور چیز یہ ہوگی کہ یہ پھنس جائیں گے. اگر ضمنی الیکشن کرائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے نا دونوں پروویشنل اسمبلی کا الیکشن کرا دے, اور پروویشنل اسمبلی کے جو الیکشن روکنے کے لیے ان کے پاس ایک بہانہ یہی ہے کہ سیکیورٹی کے حالات صحیح نہیں ہیں, فوج نہیں مل رہی ہے, سیکیورٹی کے پرسنل نہیں مل رہے ہیں, آروز نہیں مل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آگے حکومت, میں بیسیکلی جو یہ جو نواز لیگ, مسلم لیگ نون ہے, یہ نکمے ترین لوگ ہیں. مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ادھر بات کرتا ہوں. اور یہ شہباز شریف جو ادھر سے ادھر یہ بنا ادھر سے ادھر جو پی ایم بن گیا ہے سو کولڈ ہمارا, اور الٹ پٹانگ حرکتیں کرتا رہتا ہے. اس نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ کسی طرح نا ملک کے اخراجات کم کیے جائیں. تو کمیٹی نے سفارش کی تھی کہ جو آپ کے جو کیبنٹ کے جو منسٹرز ہیں ان کو آپ ہے نا جو تقریباً میرے خیال میں 75-77 کے قریب تھے, تو وہ یا 80 کے قریب 78 تھے, تو اس کو کم کیا جائے اور 30 پہ لایا جائے. تو انسٹیڈ آف یہ جو اس کی سفارش کی گئی اور ہے نا کمیٹی نے, تو جو سفارش کی تھی تو الٹا ریئیکشن کیا ہے انہوں نے. اور مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ انہوں نے 7 ہے نا آج ہے نا اور ہے نا مشیر ہے نا وہ بڑھا دیے ہیں. تو جو کیبنٹ کی جو ممبر ہیں نا وہ 85 ہو گئے, ایک مشیر. اور اس کیبنٹ کے جو ممبر 35 ہو گئے, 85 ہو گئے, اس میں 32 ایسے منسٹرز ہیں اور ہے نا ایڈوائزرز ہیں جن کا کوئی پورٹ فولیو ہی نہیں ہے. اور ہر منسٹر اور ایڈوائزر کے اوپر منیمم 1 کروڑ روپیز ہے نا ان کو ہے نا فیسلٹی ملتی ہے, ان کا منتھلی خرچہ گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. تو جو گورنمنٹ وہ سیریس ہی نہ ہو کہ جی ملک کے حالات ٹھیک کرنے ہیں, قرضے پہ ہی چلنا ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ملک یہ ہمارے لیے کیسے خیر خواہ ہو سکتی ہے, اور یہ ہم کیسے ان کو ووٹ دے سکتے ہیں. آگے شیخ رشید کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی آج بیل پھر ریجیکٹ ہو گئی ہے, اور یہ اپنے آپ کو جی ایچ کو کا بندہ کہتے تھے نا. میں فوج میں رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ فوج میں جب آپ گیٹ سے باہر جاتے ہیں نا تو دیر از نو ویلیو, ٹھیک ہے. دا مومنٹ یو پٹ آف دی یونیفارم یو آر سویلین, ونس یو بیکم دا سویلین تو پھر ہے نا بس ایسا ہی ہے, وہ فوجی نہیں رہتا, ٹھیک ہے. اسی طرح فوج ہے نا, یہ شیخ رشید سے جب تک کام تھا تو کروا لیا, اب فوج اس کی نہیں ہے. اور یہ جو دعوے کرتے تھے نا میں وہ, تو ابھی ان کو اچھی طریقے سے رگڑا لگ رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو اور رگڑا لگایا جائے گا, کیونکہ انہوں نے پنگا ہے نا آصف زرداری صاحب سے لیا ہے. باقی ترکی کے ویڈیوز آ رہی ہے زلزلے کی, بہت ہی اندوناک, بچے پھنسے ہوئے ہیں 8,000 کے قریب. میں نے پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا جب یہ کہہ رہے تھے کہ 500-700 تو میں نے اسی وقت امریکن ایک ریسرچ تھنک ٹینک ہے اس کی میں نے رپورٹ پڑھی تھی, اور میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ایز پر دیئر ریسرچ یہ جو کیشولیٹیز ہیں جو ٹرکی کے اندر وہ 10,000 پلس کے اوپر چلی جائے گی. اللہ پاک سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. پاکستان زندہ باد.